بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام عصر حاضر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کے 3 سیگمنٹس، آج کی بات، علم و ادب اور ضیاء خلافت، جس طرح سے ہمارے ریگولر ناظرین جانتے ہیں۔ آج ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں، جو آج کی بات ہے، جس میں ہم کسی کنٹمپریری ایشو پہ عصر حاضر میں درپیش کسی چیلنج سے متعلق ہم بات کیا کرتے ہیں، تو ہم پچھلے پروگراموں کے تسلسل میں چلتے ہوئے، جہاں پہ ہم نے ایڈورٹیزمنٹس کی بات کی، اشتہارات کی بات کی، چیزیں کس طرح پروموٹ کی جاتی ہیں، کیسے ہمیں بیچی جاتی ہیں، کیا احتیاطیں اس میں مد نظر رکھنا ضروری ہے، پھر کرتے ہوئے ہم نے پچھلے 2 پروگرامز بات کی اس چیز کے اوپر کہ کس طرح بینک جو ہیں وہ ہمیں قرضہ جات دینے کے لیے، لونز دینے کے لیے، کریڈٹ کارڈز دینے کے لیے کس طرح پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے لیں، اس میں کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ آج بھی اسی کے تسلسل میں چلتے ہوئے، جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ اپنے پروگرام کے اختتام پہ بتایا تھا، آج ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ شاپنگ سے متعلق، کیونکہ ایک یہ بھی بہت تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان، جس کے پیچھے ظاہر ہے جو ایک بڑی پش ہے، جو بڑی فورس ہے، وہ ظاہر ہے ایڈورٹیزمنٹس ہیں، لیکن اس میں ایک نئی جہت ہے جسے کہ ہم انٹرنیٹ شاپنگ کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج یہاں پہ پہلے سیگمنٹ میں، آج کی بات میں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ ہیں طارق انعام غوری صاحب۔ طارق انعام غوری صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ تو ہم انشاءاللہ بھی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک ویڈیو پیکج ہم بناتے ہیں اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے، ٹو گیٹ دی ڈسکشن رولنگ، تو پہلے ہم وہ ویڈیو پیکج دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس اسٹوڈیو میں آئیں گے۔ اشتہارات کے ذریعے جن اشیاء کو خریدنے کی ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے، ان کے حصول کے لیے بینک اور مالیاتی ادارے ہمیں قرض کی پیشکش کرتے ہیں، مگر ایک روک جو ان اشیاء کے حصول کی راہ میں آڑے آتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے ملک یا اپنے شہر کے اندر رہ کر ہی خریداری کرتے تھے، مگر ان کاروباری اداروں نے اس روک کو بھی اٹھا دیا۔ اب ہر شے جس کا اشتہار آپ دیکھتے ہیں، اسے انٹرنیٹ کے ذریعے بسہولت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ شاپنگ ایک بہت تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ کیا اس کے ساتھ بھی کچھ احتیاطیں ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے؟ جی طارق صاحب، اس کے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے کہ ہم احتیاطوں کی طرف جائیں، اور دوسری اس کی جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے، یہ اتنی تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان آخر ہے کیوں؟ مطلب وائی دس اتنا تیزی سے بڑھتا ہوا ٹینڈنسی؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو ہے کہ جو بزنس اونر ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ اس کو کافی پش کر رہی ہیں انٹرنیٹ بینکنگ کو، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو کہ ان کی کاسٹ کافی اس میں بچتی ہے۔ جو آپ دکان میں جاتے ہیں تو ان کو فزیکل ڈسپلے اور دکان کا کرایہ اور وہ ساری چیزیں کافی ایڈ اپ کرتی ہیں جو کاسٹ میں۔ آن لائن آپ کا خرچہ بالکل معمولی ہے کمپیئر ٹو جو کمپنیز کا، تو اس لحاظ سے کمپنیز بہت زیادہ آفرز دیتی ہیں کہ اگر کمپنی ایک چیز دکان میں 10 روپے کی بیچ رہی ہے تو وہ آن لائن ان کو کاسٹ اس کی صرف 5 روپے پڑے گی، تو وہ آفر کے ساتھ آپ کو بیچیں گے اور وہ پش کریں گے۔ اور دوسری طرف کنزیومر جو ہے اس کو گھر بیٹھے ہر چیز مہیا ہے، وہ آن لائن دیکھ سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں۔ دکان میں تو آپ جاتے ہیں، آپ ایک دکان کی صرف پروڈکٹ دیکھتے ہیں، آن لائن آپ کے پاس ہر کمپنی کے پروڈکٹ مہیا ہیں، آپ ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کی خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے پش جو ہے اس چیز کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ جی تو بالکل، مطلب اس میں کنزیومر کو بھی فائدہ ہے۔ ہمیں جو ٹویٹس ہم نے چونکہ پچھلے پروگرام میں اناؤنس کیا تھا، تو اس میں جو ہمیں کچھ ٹویٹس آئی ہوئی ہیں، ہمیں ان کی طرف ابھی جائیں گے بھی، اور ٹیکسٹ میسیجز بھی۔ اس میں بھی جو ہے وہ آنسر نے یہی لکھا کہ جو آپ کا وقت بہت بچتا ہے، آپ کو بازاروں میں جا کے دھکے نہیں کھانے پڑتے، اور آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ مختلف چیزوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں، کیوز میں جا کے لائن اپ نہیں کرنا پڑتا، اور آپ کے لیے جو تو ایک سہولت تو بہرحال ہے۔ اور ہم طارق صاحب اس پروگرام میں ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بھی کوئی پہلو ہے کسی بھی کنٹمپریری ایشو کا، اس کے ہم دونوں پہلو دیکھ لیں کہ اس کے مثبت پہلو کیا ہیں، اس کے منفی پہلو کیا ہیں، چیلنجز، وہ چیلنج کہاں پہ بن جاتے ہیں، اس چیلنج کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ سہولت تو یقیناً بہت بڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ یقیناً چیلنجز بھی ہیں۔ تو اگر ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اگر جنرلی آپ بتائیں، پھر ہم زیادہ تفصیل میں بھی جاتے ہیں
کہ کون سی ایسی باتیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے جب ہم انٹرنیٹ پہ شاپنگ کر رہے ہیں. مثلاً اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ دفتر میں, گھر پہ, کسی دوست کے گھر, اپنے لیپ ٹاپ پہ, کسی کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے آپ جو ہے وہ آن لائن چلے جائیں اور چیزوں کی خریداری شروع کر دیں. کیا یہ محفوظ ہے؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. پہلی چیز تو کہ آپ کو اب آپ کا خیال آیا کہ میں نے کوئی چیز خریدنی ہے, اب آپ دفتر میں ہیں یا کسی دوست کے گھر میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی خریدنا ہے, تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی اوپن ایریا میں جا کے یہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ اپنی بینکنگ ڈیٹیل بھی وہاں پہ دے رہے ہیں. تو یہ چانسز یہ ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جو کمپیوٹر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پہلے سے ہی کیا افیکٹڈ ہے, کیا وائرس اس میں ہے, یا جو نیٹ ورک آپ استعمال کر رہے ہیں کیا وہ آلریڈی ہیکڈ ہے. تو جو انفارمیشن آپ بھیج رہے ہیں وہ کسی تیسرے آدمی کے پاس بھی جا رہی ہے جو کہ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آن لائن شاپنگ جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں ہی کریں, اور یا پھر اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا آفس ہے, سیکیور نیٹ ورک ہے, تو وہاں پہ کریں. پبلک ایریاز سیف نہیں ہیں اس کاموں کے لیے کیونکہ ان کا نیٹ ورک جو ہے اوپن ہوتا ہے اور بس آپ ایک پاسورڈ ڈالتے ہیں اور آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ان کے نیٹ ورک کو, تو وہ زیادہ سیف نہیں ہے. تو میرے خیال سے اوپن ایریاز میں آن لائن شاپنگ سے احتیاط کرنی چاہیے. جی. اچھا طاہر صاحب, ابھی آپ نے جو بات کی کہ ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس کمپیوٹر سے آن لائن گئے ہوئے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہیں اور اپنی وہاں پہ پوری ڈیٹیلز وغیرہ دے رہے ہیں وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے, تو اپنے گھر کے کمپیوٹر کے بارے میں بھی اگر تھوڑا سا مطلب یو بینگ این IT کنسلٹنٹ اور ویب ڈیولپر, کیا احتیاط اس چیز میں پیش نظر رکھنی چاہیے؟ ہاؤ وڈ یو نو؟ وڈ یو آلویز نو؟ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ پتہ ہو کہ آپ کا کمپیوٹر سیف ہے, لیکن آپ کچھ سٹیپس جو ہیں ہمیشہ پرفارم کریں تاکہ آپ کا کمپیوٹر آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہو کہ یہ سیف لیول پہ جا رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو آپ اپنا جو ہے ونڈوز جو ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, اینٹی وائرس انسٹال کریں, ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. جو ہیکرز ہیں آج کل وہ ہر روز نئی طرح کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں, تو جو یہ اینٹی وائرس کمپنی جو ہیں ہر روز نئے اپڈیٹس نکالتی جاتی ہیں ان سے بچنے کے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ اپنا کمپیوٹر اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, اور اس کے علاوہ جو ہے جب آپ کمپیوٹر نہیں استعمال کریں تو اس کو بند کر دیں, کیونکہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کا کمپیوٹر آن رہتا ہے تو وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ بھی رہتا ہے, تو چانسز ہیں کہ ہیکر جب آپ نہیں بیٹھیں تب بھی وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ گیا. تو وائرس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوسرا آدمی جو دور کہیں اور بیٹھا ہے وہ ریموٹلی آپ کے کمپیوٹر کو ایکسیس کر لے اور آپ کے کمپیوٹر کو یوز کر کے ایک تیسری جگہ اٹیک کریں اپنی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے. تو اپنے کمپیوٹر کو سیف رکھنے کے لیے آپ اینٹی وائرس استعمال کریں, کمپیوٹر کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اور کامن سینس بیسیکلی یوز کریں کہ جب بھی آپ آن لائن جائیں تو کامن سینس یوز کریں کہ اگر آپ کو کوئی چیز لگ رہی ہے ٹو گڈ ٹو بی ٹرو لگ رہی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ 90% چانسز ہیں کہ وہ فراڈ ہوگا, تو ان چیزوں سے احتیاط کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب ہم بینکنگ ڈیٹیلز کی بات کر رہے ہیں, اس میں طارق صاحب ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بینکنگ ڈیٹیلز اپنی دیتے ہوئے اپنا ظاہر ہے آپ انٹرنیٹ پہ شاپنگ کرتے ہیں, انہوں نے پیسے تو آپ سے لینے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ آن لائن پیمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی ڈیٹیلز ہیں, اس میں کیا احتیاطیں کی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ جاننا چاہیے کہ بہت سی انفارمیشن دینی ضروری نہیں ہوتی. مثلا اگر کوئی آپ کا وہاں پہ پوچھتا ہے کہ جی آپ کے کارڈ کا پن کیا ہے, تو وہ بہرحال کسی کا پوچھنا نہیں بنتا ہے جی, وہ بلکہ آپ کے بینک کا پوچھنا بھی آپ سے سچ نہیں بنتا. جی بالکل. تو بینکنگ ڈیٹیلز دیتے ہوئے کوئی احتیاط؟ جی, بینکنگ ڈیٹیل سب سے پہلے تو آج کل جو ہیں سارے بینک تقریباً آپ کو یہ ایک ایکسٹرا لیئر آف پروٹیکشن ایک ریپٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ اینٹی وائرس کائنڈ آف چیز ہے جو انسٹال کرنے کے لیے کہتے ہیں. جب بھی آپ کسی بینکنگ سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ آپ انسٹال کریں اس کو. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کا کنیکشن کمپیوٹر سے بینک تک کا جو کنیکشن ہے اس کو سیکیور کر دیتا ہے, تو کوئی تیسرا آدمی اس کے بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. وہ ایک انسٹال کریں. دوسری چیز, جب آپ بینکنگ ڈیٹیل ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کوئی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ سے کوئی ایکسٹرا انفارمیشن تو نہیں پوچھ رہی, جیسے کہ ابھی آپ نے پروڈکٹ خریدا ہی نہیں ہے اور وہ آپ سے کچھ ایسی انفارمیشن مانگ رہے ہیں جو ضروری نہیں ہے, تو پھر اس چیز کا احتیاط کریں اور دیکھیں کہ یہ ویب سائٹ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ سے پن مانگ رہا ہے بینکنگ آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے, تو پھر یہ ایک فراڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ پن صرف جو ہے آپ کا ATM کیش نکالنے میں یوز ہوتا ہے, آن لائن شاپنگ میں بالکل یوز نہیں ہوتا.
اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ چیک کریں کہ آپ کی جب آپ پیمنٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ویب سائٹ کا URL ہے اس میں دیکھیں کہ HTTPS ہونا چاہیے جب آپ پیمنٹ ڈالنے لگیں. وہ ایس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکیور ہے, جو آپ کا کمپیوٹر سے بینک تک کا کنیکشن ہے وہ سیکیور ہے. اور ان ویب سائٹ پہ اکثر آپ کو کہیں پہ یا فوٹر میں یا ہیڈر میں آپ کو نظر آئے گا ایک پیڈ لاک کا سائن. اگر وہ پیڈ لاک کا سائن لاک ہے تو مطلب یہ کنیکشن سیکیور ہے اور ویب سائٹ سیکیور ہے آپ کی بینکنگ ڈیٹیل ڈالنے کے لیے. بہت خوب طارق صاحب, بہت اچھا ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. مخلص ہمارے تمام ناظرین ہم نے اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اس وقت, کیونکہ ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم جس ویب سائٹ پہ گئے ہوئے ہیں کیا وہ سیکیور ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب صرف اگر کسی ویب سائٹ کے اوپر اگر انگلش لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بڑی جناب بالا اور بڑی زبردست ویب سائٹ ہوگی, کیونکہ مطلب آخر کسی نے بنائی ہے. تو ہر طرح کا فراڈ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے اور بڑے عام طریقے سے جو ہے وہ آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے. جس طرح بھی طارق صاحب نے بتایا, آپ سے بعض اوقات آپ کا پن پوچھا جاتا ہے, بعض اوقات آپ کو بینک کی طرف سے ای میل آتی ہے بظاہر جو آپ کو آپ کے بینک کی طرف سے لگ رہی ہے کہ ہمیں یہ ڈیٹیلز دے دیں اور ہم جو ہے وہ آپ کو یہ کر دیں گے, یہی نام دیں گے, یہ واؤچرز بھیجیں گے. اس میں جو احتیاط ابھی طارق صاحب نے بتائی ہے وہ بڑی بہرحال ملحوظ رکھنی ضروری ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ HTTPS ہونا ضروری ہے, پیڈ لاک کا سائن ہونا یہ بتاتا ہے کہ ویب سائٹ جو ہے وہ سیکیور ہے. طارق صاحب جی کچھ ایک چیز میں یہاں ایڈ کر دوں کہ جب بھی آپ بینک کی سائٹ پر جائیں تو آپ ڈائریکٹلی URL ٹائپ کر کے جائیں, کبھی بھی ای میل کے لنک کو کلک کر کے نہ جائیں, کیونکہ اس میں یہ چانسز ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایکچولی وہ ہے نہیں. یہ اکثر آج کل یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو فون کیا ایک تیسرا آدمی بن کے اور آپ سے کچھ انفارمیشن پوچھی, ایک تیسرا آدمی, آپ نے سوچا کہ یہ کوئی اور آدمی فون کر رہا ہے. اسی طرح ویب سائٹس جو ہیں پریٹینڈ کرتی ہیں بینک بننے کا. تو اگر آپ کسی لنک سے کلک کر کے جاتے ہیں وہ بالکل ہو بہو جو آپ کی مین ویب سائٹ اصل ویب سائٹ ہے اس سے ملتی جلتی ہوگی اور آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اور جب آپ انفارمیشن دیں گے وہ ساری انفارمیشن جو ہے فراڈسٹر کے پاس چلی جائے گی اور وہ یوز کریں گے اس کو. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ طارق صاحب. اچھا یہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہم لیتے ہیں جو کہ اسی بات سے بالکل متعلق ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ویب سائٹ کی سیکیورٹی سے متعلق. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہزاد آئی ہے نام یا شہزادی ہے, لیکن جس طرح سے لکھا تو میں اس طرح سے پڑھ رہا ہوں, اس شہزاد آئی ریٹن. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جان لینا کافی ہے کہ کوئی ویب سائٹ سیکیور ہے, یا جو وہاں پہ سیلر ہے آگے اس کے بارے میں بھی کوئی چیکس کرنے ضروری ہیں. مثلاً اگر ہم یہاں پہ مثال لیتے ہیں تو ہم مثلاً ایک بہت بڑی جو ہے ویب سائٹ ای بے, اس پہ مطلب ای بے تو ای بے ہے اور اس کی اپنی سیکیورٹیز بھی ہیں, لیکن اس کے اندر جو سیلر ہے کیا یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ وہ کتنا سیکیور ہے؟ جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیلر کتنا سیکیور ہے, کیونکہ آج کل ای بے کے اوپر کوئی بھی آدمی یہاں بیٹھا ہے, چائنا میں بیٹھا ہے, انڈیا میں بیٹھا ہے, اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے ای بے کے اوپر. آپ اس کے لیے آپ دیکھیں اس کی ریٹنگ کیسی ہے, لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کامنٹس لکھے ہیں. اب جو آپ پروڈکٹ ای بے پہ فار ایگزامپل کوئی پروڈکٹ خریدنے لگیں تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے اس کو خریدا ہے پہلے, ان لوگوں نے کیا ریویوز دیے ہیں اس سیلر کے بارے میں. یہ ساری چیزیں آپ کو فوراً بتا دیں گی کہ ہاں یہ ٹرسٹڈ سیلر ہے, یہ فراڈ سیلر ہے جو آپ کو چیز بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا. تو مطلب تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. اچھا اب ہمیں یہ بھی بتائیں طارق صاحب, جو ایک بڑا کامن فیکٹر ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں بالعموم ہم صرف کامنٹس لیتے ہوتے ہیں ٹیلی فون پہ جو گفتگو کو آگے بڑھائیں. آج اسپیسیفکلی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو بھی پوچھ لیں ٹویٹ کے ذریعے سے, جس طرح بھی آ بھی رہے ہیں اور ہم پوچھ بھی رہے ہیں, یا ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی اگر ہم دیکھیں گے اگر ریلیونٹ کال ہوگی تو ہم انشاءاللہ اسٹوڈیو میں لے لیں گے. لیکن یہ احتیاطیں ضروری ہیں, انہیں کیجولی نہیں لینا چاہیے ہمیں کہ انٹرنیٹ پہ گئے اور جہاں پہ جا کے جو چیز پسند آئی اچھی لگی اس کے جو ہے وہ ڈیٹیل اس کو جا کے اپنی پیمنٹ ڈیٹیلز دیں اور وہاں سے خرید لی. یہ جاننا ضروری ہے کہ وہاں پہ احتیاطیں کیا کرنی ضروری ہیں, ان کے نقصانات کتنے ڈراسٹک ہو سکتے ہیں. طارق صاحب کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بینکنگ ڈیٹیلز آپ نے دے دی مثلا, اب آپ نے بینکنگ ڈیٹیل دے دی. اب آپ سوچیں کہ اگر یا تو آپ نے اپنے بینک کے تھرو ہی جو سیف ویب سائٹ ہے اسی سے دی ہے, لیکن ایک تیسرے بندے نے ایکسیس کر لی ہیں آپ کی ڈیٹیل, اب وہ آپ کو کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کا آئیڈینٹی فراڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹی یوز کر کے بینک سے لون لے لیں, یا وہ آپ کی بینکنگ ڈیٹیل یوز کر کے کہیں اور سے پروڈکٹ خریدیں جو آپ کے
اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ سے دیا ہے تو جو بھی آپ کی لمٹ ہے وہ ساری یوز کر لیں. تو یہ بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے, اور خاص طور پہ آئیڈینٹی فراڈ جو ہے وہ لیگل ایکشن تک جا سکتے ہیں کہ آپ کا آئیڈینٹی یوز کر کے کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں لوگ. تو یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا طارق صاحب, ہم انٹرنیٹ شاپنگ کرتے ہیں, کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, وہ ایک تو انہوں نے ظاہر ڈیٹیلز تو لینی ہے, بینکنگ ڈیٹیلز لینی ہے آپ کی, جو بھی آپ نے مطلب کس طرح سے پیسے پے کر رہے ہیں, کتنے پے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ کچھ اور بھی سیٹ آف کویسچنز بعض اوقات پوچھے جاتے ہیں. جب ہم آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں, کیا ہر کویسچنیئر کو ایڈریس کرنا, اٹینڈ کرنا, رسپونڈ کرنا ضروری ہے؟ وہ کون سے سوالات ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ جی, کافی سارے سوال جو اس میں پوچھے جاتے ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں کہ کچھ سوالات آپشنل ہوتے ہیں اور کچھ سوالات ریکوائرڈ ہوتے ہیں. آپشنل میں یہ ہے کہ ان کے اس فیلڈ کے اوپر ایسٹرک کا سائن نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل کئی کمپنیاں پوچھتی ہیں کہ اس باکس کو چیک کریں کہ ہم آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھیج سکتے ہیں. کئی بار ہوتا ہے کہ اس باکس کو چیک کریں کہ ہم آپ کی ڈیٹیل کسی تھرڈ پارٹی کمپنی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ اپنی ڈیٹیلز دے رہے ہیں, ای میل دے رہے ہیں, نام دے رہے ہیں, تو ایک تھرڈ پارٹی کے پاس جب جائے گی, پھر آپ نے کنسنٹ آلریڈی ظاہر کر دی ہے, تو تھرڈ پارٹی کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا کہیں کافی دور تک جا سکتا ہے, جو آپ کی آئیڈینٹی نکل کے لوگوں تک جا سکتی ہے. جس میں مطلب اس میں بھی جو مارکیٹ آپ کی بات ہے کہ مطلب جو سوالات ضروری نہیں ہیں, ان کے ساتھ ایسٹریک کا سائن نہیں ہوتا, ان کو ایڈریس کرنا, ان کا جواب دینا آپشنل ہے, آپ دینا چاہتے ہیں تو دیں. اس کا مقصد جو ہے وہ مارکیٹنگ پرپسز کے لیے وہ اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ جو لائلٹی کارڈز ہیں سٹورز کے, وہ بھی بیسکلی صرف ہمارے لائف سٹائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں جو ہے وہ فلاں چیز ڈپ لیتا ہوں بچوں کے لیے نا, کہ جس کے انہوں نے واؤچر بھیج دیے ہیں. وہ تو ایکچولی دے کیپ اے ٹریک ریکارڈ آف ایوری تھنگ یو بائی. آپ کا رجحان کیا ہے, آپ کس طرح کی چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. بالکل, آج کل تو اتنے اسمارٹ الگوریدمز آ گئے ہیں کہ آپ کی ہسٹری وہ ٹریک کرتے ہیں, آپ نے کیا کیا چیزیں خریدی ہیں. اب وہ الگوریدم آپ کو آٹومیٹکلی بتا دے گا کہ یہ آدمی اس پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہے, تو وہ آپ کو اس حساب سے مارکیٹنگ کی چیزیں بھیجیں گے. اور آپ نے اگر چیز خریدتے ہوئے کنسنٹ ظاہر کی ہے کہ ہاں مجھے پروموشنل آفر بھیجیں, تو آپ کو واؤچرز آئیں گے, ای میل آئیں گی, لیٹرز آئیں گے, جو آپ کو اور زیادہ انکریج کرتے ہیں کہ اسپینڈ کرنے کے لیے. بالکل. اچھا, ابھی یہ رضیہ محمد علی صاحبہ کی طرف سے ٹویٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اٹس کوائٹ اسکیری دیٹ آل دا بیڈیز آؤٹ دیئر ہو کین اسٹیل ڈیٹیلز اباؤٹ ونس کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ. وہ کہہ یہ رہی ہیں کہ بڑا اسکیری ہے, بڑا خوفناک ہے کہ بڑے اس طرح کے برے لوگ بیٹھے جو ہیں وہ ہماری ڈیٹیلز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جس کو وہ غلط طریقے پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو بات تو درست ہے جی, مطلب دا ورلڈ جنرلی از گیٹنگ ویری اسکیری ٹو بی آنیسٹ. مطلب ہر جگہ پہ آپ کو اس چیز پہ احتیاطیں, اور جو ہم پروگرام میں یہاں پہ بات کرتے ہیں, جس موضوع پہ بھی کرتے ہیں, اس میں ان احتیاطوں ہی سے متعلق بات کرتے ہیں جو ہمیں یا اس معاشرے میں جس طرح سے اب مطلب پوری دنیا کا معاشرہ جس طرح سے بہت چیلنجنگ ہو گیا. طارق صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں اچھی طرح سے پڑھ لینا چاہیے بیفور ٹکنگ اے باکس. اس میں بھی ایک چیز ہے نا کہ وہ بعض اوقات بڑی ٹرکی لینگویج یوز کرتے ہیں, کہ مطلب وہ یہ لکھیں گے کہ ڈونٹ ٹک دس باکس اف یو وانٹ اس ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ, اور آپ اپنے روٹین کے مطابق یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں ٹک کروں گا تو پھر یہ مجھے بھیجیں گے, نہیں تو نہیں بھیجیں گے. لیکن وہ بعض اوقات آپ کو ٹرک کرتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھنا بہت جان جوکھوں کا کام لگتا ہے. نمبر 1, اس میں جارگن بہت زیادہ ہوتا ہے, ہاں جی. اس میں الفاظ استعمال ہوں گے کہ یو ول بی کورڈ فار دس, ناٹ کورڈ فار دس, دی انڈر رائٹر سیز دس, دی انڈر رائٹر ڈز ناٹ کور یو فار دس, دی بینکرز انڈیمنیٹی ول کور. ایک تو جارگن ہے. دوسرا ہے کہ لمبی چوڑی تفصیل ہے. لوگ آج کل اپنے مطلب عزیزوں رشتہ داروں کی پوری ای میل نہیں پڑھتے, صرف پہلی اور آخری لائن دیکھ لیتے ہیں کہ سب خیریت ہے, ہاں جی. ایسے میں کیا کیا جائے؟ یہ ایک قسم کا ہوا بھی بنا ہوا ہے کہ ٹرم اینڈ کنڈیشن بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں. جو ضروری چیز دیکھنے والی ہے, کیونکہ آپ آن لائن خرید رہے ہیں چیز, آپ نے چیز دیکھی نہیں ہے, فیل آپ نے لک اینڈ نہیں دیکھا, صرف آن لائن جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دیکھا ہے. تو سب سے ضروری چیز جو ٹرم اینڈ کنڈیشن میں دیکھنے والی ہے وہ ریٹرن پالیسیز کیا ہیں کمپنی کی, وہ آپ کو کور کرتی ہیں کہ نہیں. کئی کمپنیاں ایسے کرتی ہیں کہ اچھا جی ریٹرن پالیسی ہے ہماری 7 days کی, لیکن جب ریٹرن کی باری آتی ہے ریٹرن پوسٹیج آپ کو خود دینی پڑتی ہے. اب ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسی بھاری چیز خرید لی ہے جس کی ریٹرن پوسٹیج اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو
ٹھیک ٹھاک نقصان ہو گیا اس کا. تو ریٹرن پالیسی ضروری ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کتنے دن کی ان کی ریٹرن پالیسی ہے, کیا پالیسی ہے کہ کیا آپ نے اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی واپس کر سکتے ہیں یا صرف آپ دیکھ کے اس کو واپس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ریویوز کمپنی کے کہ کئی کمپنیاں لکھتی بھی ہیں کہ ہاں ہماری ریٹرن پالیسی یہ ہے, لیکن جب ریٹرن کرنے کی باری آتی ہے تو مختلف قسم کے بہانے بنا کے نکل جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اس ویب سائٹ کے ریویوز کیا ہیں لوگوں نے. اگر آپ سرچ کریں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کسی ویب سائٹ کے بارے میں کہ میں اسے خریدوں یا نہ خریدوں, تو آپ ویب سائٹ کا نام ڈالیں اور ریویوز لکھیں اس کے بارے میں, آپ کو ہزاروں ریویوز آ جائیں گے. اور اگر اس ویب سائٹ نے فراڈ وغیرہ کچھ بھی ایسے کیا تو سب سے پہلے آپ کو اوپر وہ چیزیں نظر آ جائیں گی کہ ہاں بھئی اس ویب سائٹ نے یہ لوگوں کے ساتھ پرابلمس کی ہیں. تو کافی یہ ہیلپ کر سکتا ہے آپ کو. اچھا, اور دوسرا ویسے بھی ہے طارق صاحب کہ اگر مثلاً فرض کریں ایسا ہے بھی کہ کوئی جارگن ہے سمجھ نہیں آ رہی, تو میرے خیال جس طرح باقی چیزوں میں ہم پوچھ لیتے ہیں, مثلا اگر کوئی میڈیکل آپ کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی کوئی رپورٹ آتی ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھتے ہیں, نرس سے پوچھتے ہیں, یا کوئی جاننے والا عزیز جس کو زیادہ بہتر اس کی سمجھ اس سے پوچھ لیتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر کوئی ہم ایسی کوئی فائنینشیل کمٹمنٹ آن لائن کرنے جا رہے ہیں جس میں بہت زیادہ پیسے بھی انوالو ہو رہے ہیں, آپ کی پوری مطلب آپ کی جو فائنینشیل سیکیورٹی ہے وہ ایٹ رسک ہے, تو اس میں خیال کسی سے مشورہ کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں. بالکل. اور آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی ورڈ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آیا, صرف آپ ورڈ ڈالیں, آپ کو ویکیپیڈیا کھل جائے گا, اتنی ڈیٹیلز آ جائیں گی, تو آپ آسانی سے جو ہے اس کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, یا ویب سائٹ کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی اس سے خریدا ہے یا نہیں خریدا. تو ورڈ آف ماؤتھ بھی بہت کردار پلے کرتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمیں طارق صاحب ایک اور جو ہے پیغام ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اچھا یہ ایک سوال ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نام نہیں لکھا انہوں نے اپنا ٹیکسٹ میں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ از اٹ اسلامکلی اوکے ٹو ڈو انٹرنیٹ شاپنگ. تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ اسلامکلی رائٹ اینڈ رانگ تو شاید مطلب از ناٹ دا اسکوپ آف دس پروگرام ایز سچ, لیکن طارق صاحب میرے خیال میں کوئی ایسے ہے نہیں حرج والی بات. دیکھیں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ آپ گھر بیٹھے چیز خرید رہے ہیں اور ویسے آپ دکان میں جا کے خود سے پیسے دے کے یا کارڈ سے پے کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسے کوئی اسلامکلی کوئی پرابلم ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے جیسے مطلب ہے کہ ایک زمانے میں دودھ والا گھر دودھ دینے آیا کرتا تھا, اب آپ جا کے بازار سے لے لیں یا ہاں جی, تو مطلب اتنا کی ڈفرینس ہے کہ موڈ آف پیمنٹ شاید ڈفرینٹ ہے جی, اور موڈ آف پرچیز جو ہے وہ شاید مختلف ہو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی وہ بظاہر تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی نا کہ نہ اس میں کوئی مطلب سود کا کوئی سوال ہے, نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو انلیس کہ مطلب اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کیا خرید رہے ہیں, اس کے اوپر اسلامکلی رائٹ یا رانگ ہونے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے. لیکن ایز سچ جو ہے وہ اگر آپ بازار سے مطلب انٹرنیٹ سے اگر آپ کوئی کوٹ خریدنا چاہ رہے ہیں, کوئی جیکٹ خرید رہے ہیں, کوئی جمپر لینا چاہ رہے ہیں, اس میں تو میرا خیال اسلامکلی رائٹ اینڈ رانگ ہونے کا بظاہر کوئی سوال ایسا نظر نہیں آتا. اسد صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک آئی پوڈ کے لیے آن لائن پیمنٹ کی ہے لیکن مجھے وہ موصول نہیں ہوا, ویب سائٹ کے اوپر کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں ہے, ای میلز کا جواب نہیں آ رہا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. پہلے تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ویب سائٹ جس سے وہ خرید رہے ہیں کیا وہ اتنی ریلائبل ہے, آن لائن سرچ کرنا چاہیے تھا, اس کے ریویوز دیکھنے چاہیے تھے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے پیمنٹ کیسے کی ہے. اس کے لیے اگر تو انہوں نے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کی ہے تو ان کے پاس لیگل رائٹ ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں اور اس کو پروسیس کریں. لیکن اگر انہوں نے ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کی ہے تو چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو پیسے واپس آئیں, کیونکہ وہ اے کائنڈ آف انڈیویجول پیمنٹ, بینک ٹو بینک انڈیویجول پیمنٹ آپ کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں, وہ طریقہ ہے. اگر انہوں نے کوئی تیسری ویب سائٹ یوز کی ہے جیسے پے پال جو الیکٹرانک پیمنٹ ہے, تو وہاں پہ وہ کیس کھول سکتے ہیں اس کو. لیکن اس کے علاوہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو پیسے آپ کے واپس ملیں, ٹو بی آنیسٹ. دیکھو میں کوئی بہت حوصلہ افزا جواب نہیں ہے ان کے لیے, وی کین اونلی فیل سوری. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ بنیادی احتیاطیں پہلے کر لیجیے تاکہ وہ نہ ہو آپ کے ساتھ جو اسد صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ پیسے دے کے بیٹھ گئے ہیں اور روزانہ جو ہے وہ ڈاکیے کا انتظار کرتے ہیں اور آئی پوڈ ہے کہ آنے میں نہیں آ رہا, فون وہاں پہ نمبر کوئی نہیں ہے, ای میلوں کا جواب دینے کے لیے وہاں پہ تیار کوئی نہیں ہے, اور بظاہر لگتا یہی ہے کہ ان کے پیسے لے کے تو نکل لی جو بھی کوئی کمپنی تھی جو ان کو دینا چاہ رہی تھی. اچھا, ابھی طارق صاحب آپ نے بات کی نا پے پال کی بات کی آپ نے,
تو مطلب یہ انہیں تو سیکیور سمجھا جا سکتا ہے نا ایسے ذرائع جو ہیں پیمنٹس کے. جی بالکل. اگر آپ ایک ایسی ویب سائٹ کے اوپر شاپنگ کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کی, ویب سائٹ کا نام بھی نہیں اتنا سنا, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جینوئن ویب سائٹ ہے, تو نارملی یہاں یو کے میں اور ویسٹرن کنٹریز میں تو پے پل کا کافی رواج ہے. یہ ایک تھرڈ پارٹی ہے, آپ اپنی بینکنگ ڈیٹیل ان کو دیتے ہیں اور وہ آپ کا کمیونیکیشن کرواتی ہیں کسی بھی آن لائن شاپنگ کے ساتھ. تو اگر پے پل وہاں پہ اویلیبل ہے تو آپ اس کو پریفر کریں پیمنٹ کرنے کی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی بینکنگ ڈیٹیلز کسی تیسری پارٹی کو نہیں دے رہے ہیں, آپ نے صرف ایک جگہ پے پل کو دی ہوئی ہے, اور جب آپ آن لائن پرچیز بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ بینکنگ ڈیٹیل نہیں ڈال رہے ہیں. تو اگر آپ کا کمپیوٹر بھی وائرس ہے یا جب آپ نے انفارمیشن ٹرانسمٹ کی ہے اس کے بیچ میں اگر کسی کے پاس چلی جاتی ہے تو آپ نے بینکنگ ڈیٹیل نہیں ڈالی ہیں, آپ نے صرف یوزر نیم پاس ورڈ ڈال کے جو پیمنٹ ٹرانسفر کی ہے. اس میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ کل کو اگر پروڈکٹ جیسے ہی اسد صاحب کے ساتھ ہوا ہے, پروڈکٹ نہیں آیا یا پروڈکٹ خراب ہے, تو آپ پے پل کے اوپر جا کے کمپلین کر سکتے ہیں اور پے پل جو ہے اس پیمنٹ کو ریورس کر سکتا ہے. ان کے پاس 21 ڈیز کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ سیلر سے پیسے واپس لے سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا کہ سیکیور ویز موڈز آف پیمنٹ جو ہیں جس کے اندر آپ ایک دفعہ اپنی ڈیٹیلز ڈال دیتے ہیں, اگلی دفعہ آپ نے صرف لاگ ان کرنا ہے, پے بائی دس کارڈ اینڈنگ ود دیز 4 نمبروں کے ساتھ ختم ہو رہا ہے, آپ اس کا پیمنٹ کر دیتے ہیں سیف اینڈ سیکیور. ہمارے پاس ڈیبٹ کارڈز بھی ہوتے ہیں, کریڈٹ کارڈز بھی ہوتے ہیں, کوئی فرق ہے دونوں سے پیمنٹ کرنے میں؟ جی بالکل ایک ہی بات ہے. فرق یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ میں آپ کے پاس لیگل رائٹ ہے, انڈیمنٹی ہے کہ آپ کلیم بیک کر سکتے ہیں, آپ بینک کے پاس جا سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ فراڈ ہوا ہے, میرے پروڈکٹ نہیں آیا تو یہ پیمنٹ ریورس کی جائے. اور یہ میرے خیال سے 100 پاؤنڈ سے اوپر کی رقم کے لیے ہوتا ہے, لیکن 100 پاؤنڈ سے نیچے کی رقم کے لیے ڈیبٹ کارڈ ہی استعمال کیا جائے. لیکن ڈیبٹ کارڈ میں یہی ہے کہ آپ بینک سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا ہے. اب یہ بینک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا رسپانس کرتے ہیں اس کو. اگر زیادہ فراڈ ہے ایسا تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیمنٹ ریورس بھی کر دیں, لیکن اکثر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ ڈیبٹ کارڈ میں ایک بار جب آپ نے پیمنٹ کر دی ہے تو بہت کم چانسز ہے کہ انلیس کہ سیلر خود ہی آپ کو پیمنٹ واپس کر دے. دوسرے طریقے سے لینا کافی مشکل ہوتا ہے. جی تو اس میں احتیاطی یہ بتا رہے ہیں آپ کہ مطلب ڈیبٹ کارڈ, ہمیں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں نا کہ ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ ہے جو آپ کے بینک میں جو آپ کے پیسے موجود ہیں آپ اس میں سے پیمنٹ کر رہے ہیں. ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ وہ ہے جو آپ کو بینک جو ہے وہ وقتی طور پہ دیتا ہے اور پھر آپ انہیں واپس کر دیتے ہیں. تو اٹس آلویز سیکیور, جس طرح بھی طارق صاحب نے بتایا کہ 100 پاؤنڈ سے اوپر کی خریداری پر کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیا جائے. اور کریڈٹ کارڈ کے بارے میں جو احتیاط ہیں وہ ہم پہلے ان کے بارے میں بات پروگرام میں کر چکے ہوئے ہیں. اچھا جی, درہ شہبار صاحبہ کی ای میل ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ آسان ہے اور وقت بچتا ہے, آپ کو سٹورز میں نہیں جانا پڑتا, لیکن لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ آن لائن شاپنگ میں بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے براؤزنگ کرتے ہوئے. اور جو زیادہ بڑی بات ہے ذہن میں رکھنے والی وہ یہ ہے کہ جب ہم آن لائن ہیں تو ہم وی آر مور لائکلی ٹو اسپینڈ مور, زیادہ امکانات ہیں کہ ہم زیادہ خرچ کریں کیونکہ ہم کیش اپنے ہاتھ سے نہیں دے رہے اور یہ الیکٹرانکلی بائی کارڈ ہو رہا ہے. تو اور آگے بھی انہوں نے بات لکھا ہے کہ اٹ از مور ڈیفیکلٹ ٹو part with cash and online shopping always carries the risk of overspending. All things should be in moderation. Yes, all things should be in moderation. لیکن میرا خیال ہے جہاں تک یہ والی بات ہے طارق صاحب کہ زیادہ اسپینڈ ہو جاتا ہے, میرا خیال ہے اب ایک یہ بھی تو ہے نا کہ مطلب چونکہ اتنی کثرت سے کارڈز کے ساتھ پیمنٹس ہوتی ہیں, ہمیں عادت پڑ گئی ہوئی ہے اس چیز کی بھی, کیش ہینڈلنگ سے زیادہ بلکہ ہمیں میرا خیال کارڈ اور مطلب جی بالکل. آپ دکان میں بھی جاتے ہیں تو آپ اکثر کارڈ سے ہی پیمنٹ کرتی ہیں. کیش ہینڈلنگ کافی کمپنیاں اب اوائڈ بھی کرتی ہیں کہ کارڈ سے ہی پیمنٹ ہو تو زیادہ سیکیور ہے. اور اس کے علاوہ ان کی یہ بھی بات صحیح ہے کہ زیادہ اسپینڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ کمپنیاں ایسے یوز کرتے ہیں, جب آپ نے ایک پروڈکٹ خریدا ہے آپ پے کرنے لگے ہیں, ساتھ ہی وہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈورٹائزمنٹ سائٹ پہ دکھا دیں گے کہ یو مے بی انٹرسٹڈ ان دس, جو کہ کافی بالکل جن لوگوں نے یہ آئٹم لیا they also bought this, وہ اس طرح کی بھی جی یہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے بہت زیادہ چلتی ہیں اور پھر انسان ان کا تھوڑا اس طرف جاتا ہے کہ وہ خریدے اس کو بھی. تو جی اوور اسپینڈنگ تو ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ٹائم اسپینڈ کرنے والی بات پھر وہ انڈیویجول پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس اتنی زیادہ ورائٹی ہے, ہر کمپنی کی چیز اویلیبل ہے. اب آپ ایک چیز خریدنے لگے ہیں ایک ویب سائٹ سے, آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز سستی دوسری ویب سائٹ سے ملے, آپ سرچ کرتے ہیں
پھر ایک اور جگہ آپ کو کچھ اور پرائس ملتا ہے, آپ اور زیادہ کیوریس ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سستا مل جائے کہیں اور, تو ٹائم بھی اسپینڈ ہوتا ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھ لیں جو بات مطلب درست شوار صاحب کی, لیکن یہ بھی ہے کہ اگر مثلا آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ رہتے ہیں وانڈزورتھ میں, آپ کہتے ہیں کہ کرائڈن کی ہائی اسٹریٹ پہ فلاں دکان ہے جہاں سے چیز اچھی مل سکتی ہے, آپ وہاں جاتے ہیں, وہ سفر کا ٹائم, وہاں اسٹور میں گھومنے کا ٹائم, وہاں سے واپسی کا ٹائم, وقت تو وقت ہے, اور وہ وقت اٹس ایٹ یور ہینڈ. اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر اسے خود اپنی ذمہ داری کے ساتھ اسے دیکھنا چاہیے اور کیسے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس اور جو ٹویٹس ہیں اس میں ندیم الرحمان صاحب بڑے ہمارے ریگولر ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں, کنٹریبیوٹر ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ واٹ اباؤٹ فونز, phones now can be used for shopping and banking. How many of us lock our phones? طارق صاحب کتنا ضروری ہے یہ؟ جی آج کل کافی استعمال, میں خود بھی استعمال کرتا ہوں آن لائن شاپنگ کے لیے اپنا فون, اور یہ ضروری ہے کہ جب اگر آپ اپنا فون استعمال کریں تو آپ میک شیور کریں کہ آپ یا تو گھر کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں یا پھر آپ فون کا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں. آپ اوپن انوائرمنٹ میں جا کے کبھی بھی آن لائن شاپنگ فون سے نہ کریں, کیونکہ چانسز ہے کہ آپ فون سے جب آپ پیمنٹ کریں گے اور جب آپ آن لائن پیمنٹ کریں گے یہ دونوں لنک ہو سکتی ہیں آپس میں. جب آپ فون کنیکٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کے فون میں آپ نے فون لیٹس سے آپ نے کمپیوٹر سے پیمنٹ کر رہے ہیں, آپ فون سے نہیں کی, لیکن فون میں آپ کے وائرس ہے, آپ نے فون اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا, تو ایک تیسرا آدمی فون کے ذریعے بھی آپ کا کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے. تو میک شیور کریں آپ اپنا فون لاک رکھیں, اس میں پاس ورڈ لگائیں, اور کیونکہ ہماری کافی انفارمیشن جو ہے فون سے جی اسٹور ہوتی ہے تو وہاں سے بھی نکل سکتی ہے. جی ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ طارق صاحب. ہم اپنے اس سیگمنٹ کا اختتام یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت ایک ایسی ٹویٹ کے اوپر جو ابھی موصول ہوئی ہے. نام انہوں نے نہیں لکھا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اکثر نیٹ پر شاپنگ کرتی ہوں اور جو رولز یا میری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نیچے اسمال پرنٹ میں ہوتے ہیں ہمیشہ اگنور کرتی تھی, لیکن اب نہیں کروں گی. تو آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے اور یہ انفارمیشن ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. اور چلتے چلتے ظفر اللہ صاحب یو کے سے ٹیلی فون لائن پہ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی ظفر اللہ صاحب السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ پوچھنا, پتہ نہیں ڈائریکٹلی یہ ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ عملاً ہوا ہے. یہ 2 دن پہلے فون آیا تھا, بیٹا میرا کمپیوٹر سے بیٹھا ہوا, کمپیوٹر کے قریب تھا, تو اس کو فون آیا کہ اس نے فون اٹھایا کہ آپ کا جو ہے نا کمپیوٹر اس کو وائرس جا رہا ہے, اور دوسرا یہ ڈر ہے کہ کوئی ہیک نہ کر لے, تو آپ مہربانی کریں کمپیوٹر کو آن کریں, اوپر بیٹھیں, اور پھر ہم آپ کو زیادہ بات کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آواز سنی میں پھر آیا اس کے پاس, تو میں نے پکڑ کے فون سے بات کی آدمی سے, تو نہ صحیح طریقے سے وہ بول رہا تھا, اپنا نمبر جو تھا وہ بھی نہیں تھا آ رہا, اور پھر وہ جب میں نے کہا نا کہ آپ کون ہو, کدھر سے بول رہے ہو, کہتے کہ اچھا پھر ہم آپ کی جو نا یہ کمپیوٹر اس کو بلاک کرنے لگے ہیں. اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ایسا فون آتا ہے آپ کو نہ اس کا پتہ چلتا کون ہے, کدھر سے, کیا ہے, کس کمپنی سے, تو اس کو ٹریس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے, یہ ایسا سوال ہے ظفر اللہ صاحب, شکریہ. ہم اپنے پروگرام میں اگلے پروگرام میں ہم آج تو صرف انٹرنیٹ شاپنگ پہ بات کر رہے تھے, اگلے پروگرام میں ہم انٹرنیٹ سیکیورٹی پہ بات کر لیں گے آپ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور انشاءاللہ زیادہ تفصیل کے ساتھ. طارق صاحب اگر اگلی دفعہ بھی آپ تشریف لا سکیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیٹ سیکیورٹی جنرلی اپنے گھروں میں کن چیزوں پہ احتیاط کرنی ضروری ہے, تو ہم اس ٹاپک کو یہاں سے لیتے ہیں. ظفر اللہ صاحب شکریہ, آپ نے ہمیں ایک اچھا موضوع دیا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. اپنے ٹویٹس کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ فیل فری کہ آپ ہمیں کوئی موضوع دیں جس کے اوپر آپ بات سننا کرنا چاہتے ہیں, جس طرح بھی ظفر اللہ صاحب نے دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام ہم اسی پہ بات کریں گے. آج یہ والا سیگمنٹ اب اپنے اختتام کو پہنچا. طارق صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, علم و ادب, جس میں آپ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی جو وسیع و عریض علمی ادبی خزانے ہیں اس میں سے ہم کوئی ایک چھوٹا سا قطرہ, ایک چھوٹی سی جھلک اس کی دیکھا کرتے ہیں. تو پہلے ہم ایک دیکھتے ہیں ویڈیو پیکیج, اور پھر اس کے بعد اسٹوڈیو کی گفتگو کی طرف آئیں گے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جہاں اسلام کے اقتصادی نظام کی نظریاتی تفہیم دنیا کو عطا کی, وہاں اسے عملی طور پر بروئے کار لانے کا عقدہ بھی کھول دیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شہرائے آفاق لیکچر نظام نو میں وہ تراکیب بیان فرمائیں جن کے ذریعے اسلام کے اقتصادی نظام کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے. حضور کے اس لیکچر میں وہ عقدہ بھی حل ہو گیا کہ اس نظام کو ساری دنیا کے نظاموں کے متبادل کے طور پر کس طرح لاگو کیا جائے, بلکہ یہ بھی کہ دنیا احمدیت کس طرح
اس نظام کے عملی نفوذ کی پیش رو ثابت ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ آج نظام نو کا مختصر تعارف۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ علم و ادب، جس میں آج ہم نے اب ویڈیو پیکج میں دیکھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شورۂ آفاق لیکچر نظام نو کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ نصیر حبیب صاحب، خوش آمدید پروگرام میں، آپ تشریف لائے۔ نظام نو کے بارے میں پچھلی دفعہ اقتصادی نظام کی بات ہوئی، ہاؤ ڈو وی پیئر اٹ اپ ود نظام نو؟ ان دونوں کا کنیکشن کیا ہے؟ یہ 1942 میں لیکچر حضور نے دیا ہے، اور وہ جو 1945 میں تھا اسلام کا اقتصادی نظام۔ لیکن یہ اس میں جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے، کوئی دین محمد سے نہ پایا ہم نے، تو حضرت صاحب اس کو تشریح کر کے بتاتے ہیں کہ پولیٹیکلی اور معاشی طور پہ اکنامکلی کوئی سسٹم جو ہے وہ اسلام سے زیادہ مکمل اور جامع نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت ان نظریات، مختلف نظریات جو تھے، ان کی آویزش تھی، اس کے نتیجے میں ورلڈ وار سیکنڈ جو تھی وہ جاری تھی، بڑی اور بڑا خون خرابہ، قتل و غارت ہو رہی تھی۔ تو آپ اس میں ہر نظریے کا جائزہ لیتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کے جو خوبیاں اور اس کی خامیاں ظاہر کرتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے جو 4 ضرورتیں ہیں بیسیکلی کسی نظام میں ہونی چاہیے ان کو پوری کرے۔ اس میں ایک خوبی ہونی چاہیے کہ وہ سب کی ضروریات کو پوری کرے، غریبوں کی جو بھی ضروریات ہیں، ان کی کھانے کی ہے، ان کے اس کی رہائش کی ہے، ان کی لباس کی ہے، علاج کی ہے، یہ ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ لیکن اس ضروریت کو جب پوری کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ہاتھ میں بہت سا پیسہ ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ نے بعض ایسے اقدام تجویز کیے تھے کہ لوگوں سے زبردستی مال جو ہے وہ لے لیا جائے، چھین لیا جائے، جیسے سوشلزم میں ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے جو انفرادی جذبات ہیں یا آئلی زندگی کے جو لطیف جذبات وہ تباہ ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ انفرادیت بندے پہ جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے، اس کی جو وہ حصہ قابلیت کا ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے بہتر طور پہ، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تیسری بات یہ ہے اس میں یہ ہے کہ اس نظام میں والنٹیرلی بندہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے اپنے، یعنی وہ کرے۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ وہ اس نظام میں ایک عالمگیریت ہونی چاہیے، اس میں ایک انٹرنیشنلزم ہونا، یہ نہ ہوئے کہ وہ قومی ہو یا کچھ ایک محدود ہو۔ تو اس میں 4 ضروریات جو ہیں بیسیکلی ایڈریس ہونی چاہیے۔ تو حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بہت بہتر طریقے سے اسلام جو ہے وہ مکمل طور پہ ان 4 ضروریات کو جو ہے وہ فرد کی ایڈریس کرتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے، اور وہ کوئی اور نظام جو ہے اس کو اس طرح پورا نہیں کرتا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کے 2 حصے ہیں، ایک ہے جو لازمی ہے، مثلا جس میں زکوٰۃ شامل ہے، جس میں عشر شامل ہے، اور ایک اسلام کی تعلیم کا وہ حصہ ہے جو والنٹیرلی ہے، طوعی ہے۔ اور یہ جو والنٹیرلی حصہ ہے اس کی ہر زمانے میں مختلف طور پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے ضروریات کے مطابق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تحریک کیا کرتے تھے چندے کی، اور جیسے مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر پورا سامان لے آئے تو حضرت عمر کے دور میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ آپ نے ایک باقاعدہ رجسٹر قائم کیا، مردم شماری کی، اور ہر ایک کا رجسٹر کیا گیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو فتوحات ہوں گی، جو اموال آئے گا، وہ سب پہلے سپاہیوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، وہ اب خزانے میں جمع ہوگا کچھ اس کا حصہ، تاکہ وہ اس سے غریبوں کی ضروریات پوری کی جائیں۔ پھر حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ مختلف خلفاء کے دور میں اس کی جو والنٹیرلی حصہ تھا، طوعی حصہ جسے کہتے ہیں، اس کی مختلف طور میں اس کی تشکیل ہوئی ہے، امپلیمنٹیشن ہوئی ہے۔ اس دور میں ضروری تھا کہ اس کی جو طوعی حصہ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی سکیم جو ہے وہ اسی کی طرف آئے جس کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کی ہے، وہ اس مہدی اور مسیح کی طرف سے آئے، وہ اس خاتم الخلفاء کی طرف سے آئے، تو جس میں زمینی کوئی چیز شامل نہ ہو، وہ آسمانی ہو۔ تو آپ یہ پھر فرماتے ہیں
کہ بہتر انداز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نظام وصیت 1905 میں پیش کیا، اور اس میں آپ نے جس طرح فرمایا کہ والنٹیرلی کنٹریبیوٹ کریں، اور ہر وہ امر جو مسائل اشاعت اسلام میں شامل ہے اس میں خرچ کیا جائے گا، اور یتیموں اور مسکینوں کا بھی ذکر آپ نے کیا، اور جس کی ابھی انہوں نے فرمایا کہ تفصیل جو ہے پیش قبل از وقت ہے وہ بعد میں آئے گی، تو حضور پھر اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ آسمانی نظام ہے، اگر یہ قائم ہو جائے، اگر انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہو جائے تو 3-4 جنریشنوں میں تقریباً حضور بڑی تیزی سے حساب لگا کے بتاتے ہیں 58% جو ہے وہ قومی خزانے میں 2-3 جنریشنوں میں شامل ہو جائے گا، اس سے ہم سب کی ضروریات پوری کریں گے، اور بغیر کسی ان کی انفرادیت کو کچلے ہوئے، بغیر کسی ڈیمیج کیے ہوئے۔ تو یہ نظام اس طرح یہ ورلڈ آرڈر ہے، اور یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، اور اس کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہے، اور اسلام بتاتا ہے اور تعلیم یہ دیتا ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ پہنچاؤ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ پھر اس طرح ہوتا ہے اگر آدمی نہیں سپینڈ کرتا اللہ کی راہ میں والنٹیرلی، اس کا نتیجہ انقلاب فرانس ہوتا ہے، پھر انقلاب رشیا ہوتا ہے۔ انقلاب رشیا میں اتنے لوگ مارے گئے تھے جتنے سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں مارے گئے تھے۔ تو اس طرح کی پھر حضور بتاتے ہیں، یہ اسلام کہتا ہے وہ آسنو، اس سے بھی بہتر کرو، خوشی سے کرو۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس جو پھر حضرت مسلم موعود تعالیٰ نے جس طرح سے بیان فرمایا ہے اسلام کا اقتصادی نظام کا کیا نقشہ ہوگا، نظام نو کا نقشہ کیا بنتا ہے، تو وہ صرف اقتصادیات پہ مبنی نہیں ہے بلکہ اس میں روحانیات اور اخلاقیات بالکل دونوں کا کردار ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ بنیاد ہی اس کی یہ ہے کہ وہ جو نظام دوسرے نظام ہیں وہ صرف یہ ایڈریس کرتے ہیں وقتی ضروریات۔ یہ کمیونزم جو ہے وہ حضور فرماتے ہیں کہ جی وہ روٹی دے رہا ہے یا کپڑا دے رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں جزوی طور پہ نتائج پہ ہم متفق ہیں، ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑا ہمیں اعتراض یہ ہے کہ اس میں فرد کی روحانی جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا، کمپریہنسو نہیں ہے، جزوی طور پہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے وہ جو فرمایا تھا کہ یہ کولیپس ہوگا، جب تک پوری طرح آپ ایڈریس نہیں کرتے جامع طور پہ انسان کی ضروریات کو۔ انسان ٹھیک ہے روٹی کا بھی بھوکا ہے، وہ روحانیت کی بھی پیاس ہے اسے، اگر وہ پوری نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو وشیس سرکل، ہم جو ماہرین کی کتابیں ہسٹوریکل پڑھتے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو اکنامک وشیس سرکل ہے، یہ کاروباری منحوس چکر ہے، اس کی جڑیں انسانی فطرت میں ہیں۔ بالکل، اگر انسان کی فطرت جو ہے وہ صحت مند ہوگی، وہ شفا یاب ہوگی، وہ اس پہ ہوگی، تو وہ اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑے گا، اس پہ وشیس سرکل اس پہ اوور کم نہیں ہوگا۔ تو حضور یہ فرماتے ہیں جو انہوں نے پوائنٹ آف ویو پیش کیا اور اس کانٹیکسٹ میں پیش کیا، آپ کانٹیکسٹ سے پوری طرح آگاہ تھے کہ ایک طرف جیسے ماہرین بتاتے ہیں، ایک طرف تو یہ ہے سہولیات کی اتنی فراوانی ہے اور اتنا کچھ ہو گیا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ایک اور ماں کو اپنے بچے کے لیے بھی اتنا وقت نہیں ملتا، وہ جاب کرتی ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ ہر قوم کے حقوق پہچانے گئے ہیں، لیکن وہ ایک طرف گلوبلائزیشن ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ زیادتیاں ہوتی ہیں ایک ملک میں ہوتی ہیں، اس دنیا میں ہوتی ہیں، ایک ملک میں ہوتی ہے، ایک روح کے اندر تصادم جاری ہے۔ تو وہ اس طرح ایک یہ پہلو بھی ہے، ایک طرف سے یہ بھی ہے، ایک طرف سے وہ بھی ہے۔ تو ان کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے کمپریہنسولی تو اس وقت تک تو حضور یہ پھر حضور بڑا طریقے سے بتاتے ہیں کہ کس طرح اسلام جو ہے اس کی تعلیمات، بعض لوگ یہ کرتے ہیں جو اس کی لازمی تعلیمات ہیں سمجھتے ہیں یہی ہیں، لیکن والنٹیرلی کو اگنور کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت زکوٰۃ دے دو کے مدرسوں میں اور ٹیکس کی چوری کرتے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ جی فلاں مسلمان ہے کافر ہے وہ تو ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کہہ دے ٹیکس دے دو یہ غلط ہے، یہ غیر اسلامی ہے، وہ نہیں دینا، اور وہ چوری کرنی ہے، وہ مدرسوں کو پیسے دے دوں کہ اپنی روزی پاک کرانی ہے۔ تو اس طرح کے کام کرنے سے تو قیامت تک آپ اس مسئلے سے باہر نہیں۔ تو اسلامک ورلڈ کا جو بہت بڑا پرابلم آپ نے سالو کر دیا، دنیا کا پرابلم آپ نے سالو کر دیا، تو اس سے ان کا تو یہی تڑپ تھی، ان کی یہی جستجو تھی، حاکم تمام دنیا پہ میرا مصطفیٰ ہو۔ بالکل، بہت اچھا، بہت خوب، جزاک اللہ نصیر صاحب۔ اور دوسرا میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک ہمیں آج کل بھی ہم ماڈرن اکنامکس میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انویزیبل ہینڈ کی بات کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی الٹیمیٹلی جا کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی غیر مرئی سی چیز ہے جو ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ ایٹم کی تحقیق کرنے چلیں تو آپ بالآخر جا کے کہتے ہیں کہ کئی ایک چیز جا کے کہیں یہ اتنی لطیف ہو گئی ہے کہ اب نظر نہیں آ رہی، یہاں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ آپ اکنامکس کی
کہ ایک ایسی سطح پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایسی سبلمٹی آئی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کدھر سے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ روحانیات کو ہاں بالکل 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 یہ سب سے بڑی ضروری بات ہے. یعنی یہ تو ماہرین اس تک تو پہنچ گئے ہیں کہ منحوس چکر جو کاروباری ہے اس کے اثرات روحانیت میں یعنی انسان کی نفسیات میں ہیں اس کی جڑیں. ٹائنبی نے لکھا ہوا ہے. تو وہ لیکن یہ ہے کہ اس کو جب تک دنیا سمجھے گی نہیں گی اس بات کو کہ اگر مسئلہ روحانی ہے تو روحانی طور پہ جواب دو, اگر مسئلہ معاشی ہے تو معاشی طور پہ جواب دو. قرآن میں یہ آتا ہے بھائی روحانی مسئلہ ہے, آپ جب تک آپ کو یہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو آپ ٹھیک نارمل نہیں ہو سکتے. پھر قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں ورنہ وہ ہوگا جو ہوا ہے تاریخ میں تمہارے ساتھ. تو وہ پھر اپنے ہلاکت میں نا اپنے آپ کو ڈالو, اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالو. سمجھ رہے ہو مال جوڑ نہیں رہے. وہ شاہ پور کا حضرت صاحب نے ذکر کیا ہے, خلیفۃ المسیح اول فرماتے تھے کہ ہمارے علاقے میں بنیا کا جب اتنا لوگ مقروض ہو جاتے تھے تو اکٹھے ہو کے فیصلہ کرتے آپ کیا ہو اس کی دعائے خیر پڑھیں جا کے. دعائے خیر مطلب حملہ کر کے, تو اس طرح پھر دعائے خیر پڑھی جاتی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے فرمائی ہیں. بہت ہی میں درخواست کروں گا نوجوانوں کو کہ حضرت مسیح موعود کا علم الکلام اور حضرت مسلم موعود کا علم الکلام یہ ایک کنٹینیوشن ہے, یہ ایک جوڑا ہے. اگر آپ اس جوڑے کو مجموعی طور پہ نہیں پڑھتے, نہیں ایڈریس نہیں کرتے, آپ صحیح طرح اس کو انڈرسٹینڈ کمپریہینڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں. جی تو ان کو بھی پڑھیں. جیسے طریقہ جدید جو ہے وہ ارہاس ہے بطور نظام وصیت کے لیے, اسی طرح ان کے حضور کی کتابیں ارہاس ہیں, آپ کو اس طرف لے کے جائیں گی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم الکلام کی طرف. آپ بہتر طور پہ کمپریہینڈ کر سکیں گے, انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو یہ میں درخواست کروں گا. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور ہم اپنا لنک بھی جو اس کا نظام نو کا لنک جہاں پہ آپ alislam.org پہ جا کے اسے پڑھ سکتے ہیں, ہم ابھی اسے alislam.org آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, ہم اس کا لنک اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ ڈال دیں گے. آپ وہاں سے جا کے اس کا مطالعہ بھی ضرور کریں. سیرت نبی کا ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے. تو ناظرین یہ ہمارا سیگمنٹ اب اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے ضیاء خلافت. تو ہم پہلے ایک ویڈیو پیکج دیکھتے ہیں اور پھر دوبارہ واپس اسٹوڈیو میں آئیں گے, نصیر حبیب صاحب سے بات کریں گے. جماعت احمدیہ میں قائم ذیلی تنظیموں میں سے ایک لجنہ اماء اللہ ہے. یہ جماعت کی خواتین کی ذیلی تنظیم ہے. دیگر ذیلی تنظیموں کی طرح اس تنظیم کا بنیادی مقصد جماعت کی خواتین کی تعلیم و تربیت پر توجہ کرنا ہے. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے 26 اکتوبر 2014 کو لجنہ اماء اللہ UK کے سالانہ نیشنل اجتماع سے خطاب فرمایا اور عصر حاضر میں انہیں درپیش چیلنجز بالخصوص پردہ کی درست تفہیم کی طرف رہنمائی فرمائی. جی نصیر حبیب صاحب, ہم واپس اپنے ناظرین سیگمنٹ میں ہیں, پروگرام میں ہیں, اور ہمارا آخری سیگمنٹ ہے ضیاء خلافت, جس میں ہم خلافت احمدیہ کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کو بنی نوع انسان کو حاصل ہونے والی جو فیوز اور جو برکات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں, تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی رہنمائی کے ایک ایسی ذریعہ, ایک ایسی سورس ہر وقت موجود ہے جس کے لیے ہمیں صرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مکمل رہنمائی مہیا کر رکھی ہے. ہر ہفتے حضور کے خطبات, ایسے مواقع پر حضور کے خطابات, یہ سب سننے سے تعلق رکھتے ہیں. نصیر حبیب صاحب, اس سے پہلے کہ مزید اس میں بات ہم کریں, ابھی ہم نے دیکھا حضور انور نے پچھلے اتوار کو جو ہے وہ لجنہ اماء اللہ کے اجتماع سے خطاب فرمایا ہے. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے, ہم جانتے ہیں یہ ذیلی تنظیمیں بنائی تھیں, کانسیپٹ کیا ہے خاص طور پہ لجنہ کی جس طرح ایک تنظیم ہے, تو واٹ از دا کانسیپٹ بیہائنڈ؟ ایک کنسیپٹ اس کے بہائنڈ یہ تھا کہ عام طور پہ تو عورت کو سمجھا جاتا تھا کہ عورت کی مذہب کی ذمہ داری جو ہے وہ اس پہ نہیں ہے. مطلب خامند اگر کوئی ہے کوئی خاص فرقے سے مذہب سے تو عورت بھی ساتھ ہے. تو حضرت صاحب پہلے فرماتے ہیں کہ یہ نہیں, اعمال کے ساتھ ایمان ضروری ہے. ایمان کے لیے انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے, انڈرسٹینڈ کر کے آپ پڑھیں تب فائدہ ہوگا اعمال کا. پھر حضور یہ وہ جانتے تھے پورا دا ہینڈ دیٹ راکس کریڈل اینڈ رولز دا بٹ, وہ کہ جو ماں اگر دیندار ہے تو اس پہ بچے کا زیادہ اثر ڈال سکتی ہے بنسبت باپ کے, کیونکہ باپ تو اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے, ماں زیادہ اثر ڈال سکتی ہے. ماں اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کیا کیا مسائلیں, حضرت عبد القادر جیلانی جب وہ واقعہ پیش آتا ہے, انکاؤنٹر ہوتا ہے ڈاکوؤں سے, تو وہ سچ بولتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی میری ماں کا مجھے یہی حکم تھا. تو حضور پھر تاریخ سے بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے تاریخ اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آدھا دین جو ہے ان سے سیکھیں.
پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک نازک موقع پہ جب صلح حدیبیہ ہوا ہے تو اس موقع پہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹ کو ذبح کر دیے جائے تو سب دے ور ان اسٹیٹ آف شاک، تو وہ بالکل ہو گئے ہیں، شاک میں آ گئے ہیں. تو وہ حضور پھر اندر تشریف لے گئے ہیں تو ازواج مطہرہ سے مشورہ کرتے ہیں تو فرماتی ہیں آپ اپنا جا کے اونٹ ذبح کر دیں. وہ شاک میں ہیں، وہ جب دیکھیں گے آپ کو تو وہ اسی طرح کیا آپ نے، اور وہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے. تو حضور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ایک امپارٹنس ہے، آپ کی اہمیت ہے، آپ کا ایک رول ہے. تو پھر اس کے 1922 میں وہ لیکچر دیتے ہیں ایک تنظیم قائم کی جائے. تو اس تنظیم تو حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا جن قوموں سے مقابلہ ہے وہ قومیں ہیں جنہوں نے 40 سال لیبارٹریوں میں گزار دیں، اس کی ٹیبل پہ ہی مارے گئے، اور لیکن مفید ایجادات دنیا کو دے گئے. اس قسم کی قوم سے ہمارا مقابلہ ہے. اور جب تک اخلاق جو ہے بچے کے خون میں شامل نہ ہو جائے اس وقت تک ہم یہ انکاؤنٹر نہیں ہم کر سکتے. تو اس کے لیے وہ ضروری ان کو ایک رول دینا چاہتے ہیں، ان پر ایک ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پوری جنریشن کی انحصار جو ہے ان پہ ہے، ماؤں پہ ہے. تو اس کے لیے وہ ان کو ان کا رول بتا رہے ہیں، ان کی قربانیاں بتا رہے ہیں. پھر تاریخ میں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد ہوئی ہے تو اس میں ایک بندہ آتا ہے اور ایک عورت پوچھتی ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ بتا تمہارا باپ مارا گیا، تمہارا وہ بھائی مارا گیا، تمہارا خامد مارا گیا. تو وہ بار بار یہی پوچھتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو کہتے ہیں وہ تو الحمدللہ، انہوں نے کہا تو پھر مجھے کوئی. تو وہ ان کا یعنی وہ موٹیویٹ کرتے ہیں تاریخ سے مثالیں دے کے. یہ جس دور میں تاریخ داخل ہو گئی تھی مسلمانوں کی بعد میں وہ اسلامی نہیں تھی. اس میں عورتوں کو بالکل ایک کر کے رکھ دیا گیا اور سیگریگیٹ کر کے رکھ دیا. وہی میں نے سیریز سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا بھی، جس طرح ہم نے دیکھا ہے جو استفاء حضور کا خطاب تھا جو تو ایم ٹی کے اوپر آ بھی چکا ہے، ریپیٹ بھی ہوتا رہے گا بھی اگلے کچھ دنوں میں. لیکن یہ کہ ایم ٹی آن لائن 1 پہ اور جو ہے الاسلام لائبریری یوٹیوب کے جو چینلز ہیں ان پہ جا کے جو ہے حضور انور کا یہ خطاب سننا بے حد ضروری ہے. صرف خواتین کے لیے حصہ کی تو کوئی کی ہوئی بات جو ہے نصیر حبیب صاحب ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ ریسٹرکٹیڈ ہے کہ یہ فلاں طبقہ سنیں. ہر آدمی کے سننے کے لیے، ہر آدمی سن کے اس سے استفادہ کرتا ہے. سب سخن کے جام بھرتے ہیں اسی سرکار سے، جس پہ اب جتنا کھلے میخانہ ہے گفتار دوست، اسے اب ہم نے اپنے اوپر کھولنا ہوتا ہے، اس سے استفادہ ہم نے کرنا ہے. وہ تو ایک علم اور عرفان کی ایک جو شراب طہور ہے وہ ہمیں میسر ہے. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنے ظرف کے ساتھ، کتنی ہمت، کتنی طاقت، کتنی توفیق خدا سے پاتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اسے پیتے ہیں، اسے استفادہ کرتے ہیں اور اسے اپنے جزو بناتے ہیں اپنی شخصیت اور اپنی ذات اور اپنے کردار کا. ہم نے حضور کے خطاب میں سنا حضور نے پردے کے معاملے میں جس طرح سے خواتین کو سمجھایا، بتایا، تلقین فرمائی، اس کی ضرورت جس طرح سے سمجھائی. ذاتی تجربے سے ایک ویور نے بتایا کہ ان کی بچی نے جو کہ اس عمر کو اپروچ کر رہی تھی کہ جہاں پہ اسے پردے کی بات بتائی جائے اور پردے کا اصل مفہوم سمجھایا جائے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑی کوشش کرتے رہے لیکن بچی کرتی تو تھی لیکن اس طرح سمجھتی نہیں تھی، انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تھی کانسیپٹ کو. لیکن حضور کا خطاب سننے کے بعد اس نے اسے سمجھ آئی اور اس کے اندر زیادہ رجحان نظر آنے لگا، خود سے یہ ارج نظر آنے لگی، رغبت نظر آنے لگی کہ وہ پردے کی طرف جائے. تو یہ ہے وہ برکت جو اس کے ساتھ. اچھا، اب پردے کی بھی ایک تلقین ہے. دوسری طرف سب کی جو کلاسز ہوتی ہیں لجنہ کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، جس میں اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوتی ہیں یا واقفات نو بیٹھی ہوتی ہیں، اس میں حضور کیا ایک اور بڑی پرزور تلقین ہے کہ یونیورسٹیز میں جاؤ، پڑھو، لکھو، ریسرچ کرو. پڑھائی لکھائی کے اوپر کوئی کسی قسم کی قدغن کبھی نہیں لگی. یہ بیلنس نصیر حبیب صاحب یہ امیزنگ ہے نا. ہاں جی، دیکھیں ایک آپ نے جیسے ذکر کیا ہے کہ اس پہ اثر نہیں بچی پہ ہوتا تھا. جب حضور کا ارشاد مبارک سنا تو اس پہ ان بچی پہ اثر ہوا. دیکھیں وہ کہنے والے کا جو تزکیہ ہے یہ مزکی ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کہتے ہیں صحبت صالحین میں رہیں، اس کے بغیر ان کی وہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. کیوں کہ کہنے والے کا جو روحانی مقام ہے، وہ جو اس کی قوت قدسی ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے دوسرے پہ. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سنیں اور یہ اس سے استفادہ کریں. وہ چیز جو آپ کے دل نشین نہیں ہو رہی، وہ جانشین آپ پڑھتے ہیں نہیں ہو رہی، اس میں اندر کوئی مسئلہ ہے، لیکن کسی کی جو قوت قدسی ہے وہ اثر انداز ہو کے آپ کے جانشین کروا سکتی ہے، آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہے. یہ بات ہے، اس لیے سنیں، اس لیے یہ سسٹم ہے. یہ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، وفاداری بشرط استوائی اصل ایمان. اگر آپ ان تعلیمات کو انڈرسٹینڈ کریں اخلاص کے ساتھ، سمجھیں اخلاص کے ساتھ، اور واقعی آپ کی تجربہ وارد کریں، دیکھیں، محسوس کریں اس کی حقانیت اور سچائی، اور محسوس کر کے کنونس ہوں
اور پھر اس کا اثر جو ہے آپ جہاں مرضی پہنچ جائیں، لیکن آپ کے ساتھ یہ ایک جیسے ہے خوشبو کی طرح یہ تاثر ہونا چاہیے، آپ پہ یہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے، تب یہ دوسرے پہ اثر انداز ہوگی تعلیم. تو یہ ایک بہترین ہے کہ ترقی بھی کریں، آگے بھی بڑھیں، لیکن اپنی اقدار سے اٹیچ رہنا ہے، اور تبھی آپ دوسریوں کو چینج. اگر آپ خود تبدیل ہونے پڑ گئے، دوسرے کا اثرات قبول کرنے لگ پڑے، یہ احساس کمتری ہے. جس چیز پہ آپ جو آپ کا ایمان ہے اس کو آپ کو پوری طرح اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. بالکل. اچھا نصیر صاحب، یہ ایک ہم پہ اپنے ناظرین سے درخواست کرتے چلیں، خاص طور پہ چونکہ ہم ابھی لجنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ بھی بات ہوگی کہ سب کے لیے ایکولی اپلیکیبل ہوتا ہے، جہاں جہاں تک اس کے اوپر کر سکتے ہیں ہم اس کے مطابق. تو جو حسب کے خطابات ہیں لجنہ سے متعلق، ہم خاص طور پہ اگر خواتین ناظرین سے ہم مخاطب ہو کے بات کریں، اور حضور کی جو کلاسز ہیں واقفات نو کے ساتھ، اس میں ہم ایم ٹی اے پہ چلاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کہیں پہ کسی بچی نے کوئی سوال پوچھا ہے، حضور نے جواب دیا، کسی بچے نے کوئی سوال پوچھا ہے، حضور اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، تو انہیں ان بٹس ہم چلاتے ہیں تاکہ ایک یاد دہانی کے طور پہ چلے، پرلز آف وزڈم کے نام سے چلتا ہے. لیکن یوٹیوب کے اوپر مطلب اللہ کا شکر ہے، ایک ایسی نعمت ہمارے لیے بن جاتی ہے وہ کوئی بھی نئی ایجاد، کہ وہاں پہ جو ہے وہ حضور کی تمام کلاسز، تمام خطبات، تمام خطابات لجنہ سے کیے ہوئے موجود ہیں. ان سب کو سن کے، پڑھ کے، سمجھ کے ایک جدید زمانے میں ایک شریف عورت، ایک احمدی مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی اس سے اچھی تفہیم آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، جو کہ بالکل قرآن، حدیث اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں ابھر کے ایک نیک پاک احمدی مسلمان خاتون کا جو تصور ابھرتا ہے، جو باوقار ہے، جو باپردہ ہے اور کامیاب و کامران ہے. تو نصیر حبیب صاحب، ہمیں اگر ہسٹری میں جائیں پیچھے، تو پردہ بھی آبزرو کیا گیا ہے جی. اگر ہم اسلام کے پہلے زمانے میں جائیں، عورتیں شامل ہوتی رہی ہیں. جنگ سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، ایک جس میں ایک بڑا ایک طرح سے چیلنج ہوتا ہے، ایک طرح سے زندگی اور موت کی کشمکش ہوتی ہے. مسلمان اپنی خواتین کو جنگوں میں لے کے جاتے رہے اور انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے. بعض اوقات عورتوں نے مردوں کو جو پیچھے ہٹے ہیں موٹیویٹ کیا ہے کہ یہاں پیچھے نہیں آنا، پیچھے کوئی ہے نہیں، آپ کو آگے ہی جانا پڑے گا، پیچھے ہم ہیں، لاٹھیاں لے کے کھڑی ہیں، پیچھے نہیں آنے دینا. تو یہ رول پلے کیا ہے، یہ چیزیں. پھر اللہ حضور ہی فرماتے ہیں، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا دل شیشے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی انعکاس کا جو عکس ہے، وہ تصویر ہے، وہ آپ کے شیشے میں پڑے، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انعکاس آپ کے دل سے، قلب سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے مکمل نہیں ہے، آپ نے وہ مقصد مکمل نہیں کیا جو تخلیق کا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. تو یا کا نعبد و مطلب تو یہی ہے، عبادت کا مطلب تو یہی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بندہ جو ہے مظہر بنے. تو جو اس کی صفات ہیں اس کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے ذریعے ظاہر عمل کی ضرورت ہے. بالکل. اور اس کے لیے صحیح عمل کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نصیر حبیب صاحب، جزاک اللہ. ناظرین، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس سیگمنٹ کے اختتام پہ ہم اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرتے چلتے ہیں، اور اس میں ہم سب اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات کرتے ہیں تاکہ ہم سب استفادہ کرنے والے ہوں اور فیض حاصل کرنے والے ہوں، کہ حضور انور کے کسی بھی خطبے، کسی بھی خطاب، کسی بھی کلاس، کسی بھی ارشاد فرمودہ لفظ اور حرف سے استفادہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ جب ہم نے اس ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ ہمارا ہاتھ تھام کے وہ شخص کہ خلیفۃ المسیح جسے ہم کہتے ہیں اور جانتے ہیں اور مانتے ہیں اپنے دل و جان سے، وہ ہمیں کس ڈائریکشن میں، کس طرف کو لے کے جانا چاہتے ہیں. خواتین سے خطابات، خواتین کے لیے سننے تو خیر ازحد ضروری ہیں ہی، لیکن ہم مرد حضرات گھروں میں اگر کسی بھی حیثیت سے ذمہ دار ہیں، عورت ہماری ماں ہے، عورت ہماری بہن ہے، عورت ہماری بیوی ہے، عورت ہماری بیٹی ہے، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرت صاحب کی ایک احمدی خاتون سے کیا توقع ہے، تاکہ ہم اپنا کوئی نظام، اپنا کوئی رول، اپنا کوئی قانون، اپنی کوئی چودراہٹ نافذ کرنے کی بجائے ہم وہ گھر کے اندر خوبصورت قانون اور وہ خوبصورت کانسٹیٹیوشن ہم گھر میں نافذ کا تو لفظ بلکہ درست نہیں ہوگا، اسے امپلیمنٹ کر سکیں، اس خوشبو کو اپنے گھر میں آنے دیں، جس طرح سے حضرت صاحب ایک احمدی خاتون کو ایک ماں یا بہن یا بیٹی کی حیثیت میں دیکھنا چاہتی ہے. تو لہٰذا انہیں سننا، سمجھنا ہر احمدی مرد کے لیے بھی، ہم سب لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سنیں اور دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں بجائے اپنے نظام نافذ کرنے کے، ہم وہاں پہ حضرت صاحب کا پیغام
پہنچائیں اور اس پیغام سے خود فائدہ اٹھائیں اور اس کے مطابق ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں کس طرح کا معاشرہ برقرار کرنا ہے اور قائم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کامل رہنما عطا کیا جو قرآن حدیث اور مسیح موعود علیہ السلام کی روشنی میں ہر روز ہمیں کامیابی کی راہوں پر لے کر چلتا ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے، اگلے اتوار تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا